دوسرا راستہ صحبت اہل یقین، وہ لوگ کہ جن کو یقین والے درجے کا ایمان حاصل ہے ان کی صحبت اختیار کریں گے۔ یہ بالکل فزیکل فینومینن ہے۔ آپ آگ کی بھٹی کے سامنے بیٹھیں گے، حرارت آئے گی، اور تو آپ کو کچھ نہیں کرنا، بس بھٹی کے سامنے بیٹھ جانا ہے، حرارت آئے گی، اس میں کوئی آپ کی محنت نہیں ہے، یہ نیچرل فینومینن ہے۔ جہاں برف کی سلیں رکھی ہوئی ہیں وہاں آپ بیٹھیں گے تو برودت اور ٹھنڈ آپ کو پہنچے گی۔ اسی طرح صاحب یقین کی صحبت وہ یقیناً یقین پیدا کرتی ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ لو بگٹس لو، تو اسی طریقے سے یقین بگٹس یقین۔ لیکن یہ دونوں جو ایمان ہیں، جو صرف عمل سے پیدا ہوا یا جو صرف صحبت سے پیدا ہوا، یہ ایمان جو ہے علی وجہ البصیرت ایمان نہیں ہوتے۔ اس میں ایمان کا جو فکر کا، تھاٹ کا حصہ ہے، شعور کا، وہ نہیں ہوتا۔ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں بلائنڈ فیتھ، اگرچہ میں اسے تحقیر کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں۔ بلائنڈ فیتھ بہت مضبوط شے ہوتی ہے، اور اس سے انسان اپنی جان پر کھیل جاتا ہے، قربانی دیتا ہے۔ بلائنڈ فیتھ بڑی شے ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ بلائنڈ فیتھ عطا کر دے تو اور کیا ہے، ہماری تو دنیا جو ہے وہ بدل جائے گی، زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ لیکن ایک وہ ایمان ہے جو شعور کے ساتھ ہے، فہم کے ساتھ ہے، علی وجہ البصیرت ہے، جس کے لیے سورہ یوسف میں الفاظ آئے ہیں کہ حضور سے کہا گیا کہہ دیں آپ، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہہ دو یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، علی وجہ البصیرت بلا رہا ہوں، میں اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں نہیں مار رہا ہوں، میرے صرف ظنون و تخمین اور گمان نہیں ہے، یقین کی بنیاد پر، اور یقین بھی پورے شعور اور فہم کے ساتھ یقین، علی وجہ البصیرت یقین کے ساتھ بلا رہا ہوں۔ وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اور وہ بھی جو میرے ساتھ ہے، میری پیروی کر رہے ہیں، یہ اندھے بہرے مومن نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت میں شعور کے ساتھ مومن ہے۔ یہ جو شعوری ایمان ہے یہ صرف قرآن مجید کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ قرآن میں غوطہ زنی ہو، قرآن کے اندر قرآن کو پڑھتے ہوئے انسان کی روح جو ہے وجد میں آئے، اسے ہم سائنس میں کہتے ہیں سمپیتھیٹک وائبریشن، کہ آپ کسی جس میں وائبریشن ہو رہی ہو اس کے قریب اس کو رکھیں گے تو اس کے اندر بھی وائبریشن پیدا ہو جائے۔ تو قرآن مجید کو جب انسان سمجھ کر پڑھتا ہے تو سم تھنگ وائبریٹس ود ان یو، آپ کی روح جو ہے اسے ٹیسٹیفائی کرتی ہے کہ واقعتاً یہ حق ہے۔ معلوم ہوا کہ روح کا منبع اور سرچشمہ بھی ذات خداوندی ہے، اور قرآن کا منبع اور سرچشمہ بھی ذات خداوندی ہے، تو یہ گرائی ہیں، ایک جگہ سے آئے ہیں۔ اسی لیے در حقیقت اس کو کہا گیا ہے کہ یہ جو وحی کی آواز سن کر بعض لوگ بشنو از نئے چوں حکایت میں کند وس جدائی ہاں شکایت میں کند، تو یہ تو در حقیقت وہیں سے آئی ہوئی چیز ہے، قرآن بھی اور یہ جو روح انسانی ہے وہ بھی۔ اس حوالے سے اب میں نے آپ کو 3 چیزیں بتائیں۔ ایمان بذریعہ عمل، جس کا یہاں کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تم اسلام لے آئے ہو، حالات ایسے ہو گئے تم اسلام لے آئے، اگر تمہارے اندر دھوکہ نہیں ہے تو اب تم اگر عمل کرو گے، نماز پڑھو گے، روزے رکھو گے، زکوٰۃ دو گے خوش دلی کے ساتھ، اور جو ہے حرام چیزوں سے بچو گے اور ساری چیزیں اللہ کے لیے انفاق بھی کرو گے، تو ایمان پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ نے تمہیں اس شاہراہ پر ڈال دیا ہے کہ جس پر چلتے رہو گے تو ایمان حاصل ہو جائے گا۔ نمبر 2 میں نے کہا کہ صاحب یقین کی صحبت سے بھی ایمان پیدا ہوتا ہے، لیکن اصل ایمان جو ہے وہ در حقیقت قرآن مجید کے ذریعے سے یہ ہے کہ جو انسان کے قلب کے اندر جو ہے، جو روح کو گرما دے اور قلب کو تڑپا دے، وہ جو کہا ہے علامہ اقبال نے، تو وہ کیفیت قرآن مجید کے ساتھ پیدا ہوتی ہے، اور وہ یقین والا ایمان پیدا ہوتا ہے کہ جس کے اندر شعور، کانشسنس اور فہم، اس کی انڈرسٹینڈنگ، یہ ساری چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ ایک اور اعتبار سے ایمان اعجب، عجیب ترین، عجیب کا لفظ اردو میں ہم کسی اور معنی میں بولتے ہیں، عربی میں عجیب کہتے ہیں کسی شے کو جو بڑی دل آویز ہو، دل فریب ہو، حسین ہو، خوبصورت ہو، دل کو کھینچ لینے والی ہو، عجیب اسے کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کوئی غیر معمولی سی بات ہو، کوئی اب نارمل سی بات ہو، عجیب ہے، لیکن نہیں، ان یوزول فینومینن عجیب کہلاتا ہے۔ تو حضور نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا ای الخلق اعجب و ایمانا،
ای الخلق الیکم اعجب ایمانا، ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ حسین ایمان کس کا ہے تمام مخلوقات میں؟ قالوا الملائکہ، فرشتوں کا، ظاہر بات ہے وہ تو سامنے ہے اپنے رب کے۔ آپ نے فرمایا وما لہم لا یؤمنون، وہ کیسے ایمان نہ لائیں؟ وہم عند ربہم، وہ تو اپنے رب کے پاس ہیں، تو ایمان ہی ایمان ہے ان کا، تو کون سا کمال ہو گیا ایمان کا؟ دوسرا اٹیمپٹ کیا انہوں نے، فالانبیاء، پھر انبیاء کا ایمان ہے۔ آپ نے اس جواب کو بھی ریجیکٹ کر دیا، وما لہم لا یؤمنون والوحی ینزل علیہم، وہ کیسے ایمان نہ لاتے جبکہ وحی ان پر نازل ہو رہی تھی؟ تیسرے درجے میں کہا، ڈرتے ڈرتے کہا ہوگا فنحن، پھر ہم ہیں، ہمارا ایمان سب سے جو ہے اعجب، سب سے خوبصورت۔ وما لکم لا تؤمنون وانا بین اظہرکم، تم کیسے ایمان نہ لاتے جب میں تمہارے درمیان موجود ہوں؟ میری بھٹی سے ایمان تمہارے دلوں میں پہنچ گیا، میں ایمان کی بھٹی ہوں، سٹیل فرنس کی طریقے پر جو حرارت ہے وہ میرے اندر ایمان کی موجود ہے، تو تمہیں ایمان پہنچ گئے۔ پھر آپ نے فرمایا ان اعجب الخلق الی ایمانا، ذرا غور کیجئے، اپنی قسمتوں پر ناز کیجئے اگر اللہ تعالیٰ اس کا واقعتاً توفیق دے دے۔ ان اعجب الخلق ایمان، ان اعجب الخلق الی، میرے نزدیک ایمانا، عجیب ترین اور خوبصورت ترین ایمان میرے نزدیک ان کا ہوگا، لا اخواننا، ہمارے ان بھائیوں کا، یاتون من بعدی، جو میرے بعد آئیں گے، یجدون صحفا، انہیں صحیفے ملیں گے، قرآن ملے گا، صفحات ملیں گے قرآن کے، فیؤمنون بما فیہا، وہ ایمان لائیں گے اس پر جو اس میں لکھا ہوا ہے۔ قرآن کے ذریعے سے ایمان وہ عجیب ترین اعجب ایمان ہے، اس کا موقع آپ کے لیے ہے۔ البتہ یہ ضرور کیجئے گا افضل کا معاملہ علیحدہ ہے، اعجب کا معاملہ علیحدہ ہے۔ ایک شے حسین ترین ہے، ایک شے افضل ترین ہے، ہو سکتا ہے حسین زیادہ نہ ہو لیکن افضل ہو، لہذا افضل کے معاملے میں بات دوسری ہوگی۔ صحابہ کا ایمان سب سے افضل، کسی بڑے سے بڑے ولی اللہ کا ایمان بھی ادنا سے ادنا صحابی کے ایمان کے برابر نہیں ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا تھا حضرت حسن بصری سے رضی اللہ تعالی عنہ رحمۃ اللہ علیہ کہ عمر بن عبدالعزیز جو پہلے مجدد ہیں اور امیر معاویہ، ان میں سے ایمان افضل کس کا ہے؟ اب امیر معاویہ ایسی شخصیت ہے جن کے بارے میں اختلاف ہے، کنٹروورسیز ہیں صحابی۔ انہوں نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز سے تو وہ گردہ کہ جو اس گھوڑے کی ناک میں گیا تھا جس پر بیٹھ کر معاویہ نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا تھا، وہ گردہ بھی افضل ہے۔ یہ ہے صحابی کے ایمان کا معاملہ، لیکن اس کے بعد جو ہے ہمارے ایمان ہے وہ افضل کا معاملہ ہو جائے گا۔ لیکن آج اب خوبصورت ترین ایمان کہ وہ دروازے ہمارے لیے کھلے ہوئے ہیں، ہم محنت کریں، کوشش کریں، عربی سیکھیں، قرآن میں غوطہ زنی کریں، اس کے ذریعے سے جو ایمان ہمیں حاصل ہوگا وہ پھر اعجب، عجیب ترین اور سب سے زیادہ دل موہ لینے والا، اللہ کو پسند آنے والا ایمان ہوگا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔